سے ہے بھرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، ایمان والوں کے دلوں میں معجزن کرے، ایمان والوں کے دلوں میں معجزن کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے بالیقین فیض رضا مدنی مذاکرہ، ہے بالیقین فیض رضا مدنی مذاکرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اسلام بھائی اپنی اپنی صفوں میں رہیں، جو آگے آگے ہیں مہربانی کر کے پیچھے چلے جائیں، ورنہ مغرب میں آزمائش ہو جاتی ہے، اسلامی بھائی تکلیف میں آ جاتے ہیں، تنگی ہو جاتی ہے، صفیں ٹیڑھی ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی ریاست میں اعلان کیا کہ میں ایک مسجد بنانے جا رہا ہوں، بڑی عالیشان مسجد، بادشاہ کی مسجد، اور ریاست میں کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں کسی بھی قسم کا کوئی پائی پیسہ ملائے۔ یہ میں پرسنل اپنی ذاتی رقم سے میں یہ مسجد بناؤں گا، اور ریاست میں یہ اعلان عام ہو گیا، اور کسی کو بھی مسجد میں کسی طرح بھی کوئی تعاون کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسجد بنتی گئی،
اور بڑی عالیشان مسجد بنی، بادشاہ کی مسجد تھی، تو اس نے اپنے جو بھی شایع نشان انداز سے جو اس کے ساتھ پاس پیسے تھے اس نے بنائی۔ مسجد بننے کے بعد اب افتتاح کا وقت آیا، اگلے دن مسجد کا افتتاح تھا، یعنی چند دنوں میں افتتاح تھا۔ تو بادشاہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور بادشاہ کی نام کی تختی ہٹا کر کسی اور کی تختی لگا گئے اور وہ نام کسی عورت کا ہے۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، کہا غافلو کچھ ہوش کرو، جا کے دیکھو کسی نے آ کر مسجد سے میرے نام کی تختی ہٹا دی ہے۔ وہ لوگ دوڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جا کر دیکھا تو تختی تو بادشاہ کے نام کی لگی ہوئی تھی۔ واپس آئے، کہا بادشاہ سلامت، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، تختی تو حضور آپ ہی کے نام کی لگی ہوئی ہے، میں نے خود، اچھا چلو خواب تھا۔ اچھا اگلی رات پھر جب سویا تو پھر وہی خواب آیا، کچھ لوگ آئے، بادشاہ کے نام کی تختی ہٹائی اور ایک خاتون کے نام کی، ایک عورت کے نام کی تختی لگا دی۔ وہ اور پریشان ہو گیا، پھر اٹھا، میں تمہیں کہتا ہوں نا کہ جا کے دیکھو میرے نام کی تختی ہٹ کر کسی اور کی تختی لگ گئی ہے، تمہیں نظر نہیں آتی؟ پھر وہ درباری دورے، پھر مسجد تک گئے، پھر واپس آئے، کہا بادشاہ سلامت، ہم دوبارہ دیکھ کر آئے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی دیکھ کر آئے ہیں، آپ ہی کے نام کی تختی لگی ہے، کون ہٹائے گا آپ کے نام کی تختی کو؟ اچھا تیسری رات ہوئی، پھر وہی خواب۔ اب تو اس کو یقین ہو گیا کچھ نہ کچھ بات ہے ضرور، اس کو عورت کا نام یاد ہو گیا۔ اس نے اپنے درباری کو کہا کہ سب چھوڑو، اس نام کی خاتون کو تلاش کرو۔ اب سارے لوگ لگ گئے خاتون کو تلاش کرنے کے، اب خاتون ملے کوئی نہیں۔ مسجد میں نام لگ رہا ہے، اتنی بڑی مسجد بنی، تو ڈھونڈنے کا جو ان کا ایریا تھا وہ بھی ایک مخصوص ایریا تھا کہ بھئی یہاں ایسے ایسے اس طرح کی کوئی ہوگا کھاتی پیتی کوئی خاتون۔ اب وہ ڈھونڈے 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 کوئی خاتون ملی کوئی نہیں۔ بادشاہ بولے کہ تم کو ایک عورت نہیں ملتی؟ کہا بادشاہ سلامت نہیں مل رہی، وہ پتہ نہیں کون ہے۔ ایک آدمی آ کے کہنے لگا حضور ایک خاتون اس نام کی پتہ چلا ہے۔ کون؟ ایک انتہائی غریب مسکین بوڑھی لاچار انتہائی بری عورت ہے، ڈنڈا لے کے چل رہی ہوتی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ کہا اسی کو لے آؤ۔ اس کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ ہاں وہ لڑکھڑاتی ہوئی بوڑھی عورت دربار میں آتی ہے۔ بادشاہ سلامت کی خیر ہو، ویسی بوڑھی تھی اور اب کہاں پر رہی تھی، اب بادشاہ نے بلایا تھا اور ویسے جلجلاٹ بھی تھا۔ اب بادشاہ اس کو پوچھے کہ خاتون یہ مسجد کی جو تعمیر تھی اس میں تو نے کیا حصہ لیا، یہ مجھے بتا۔ اب وہ خاتون بولے بادشاہ سلامت میری حالت آپ دیکھیں، میں غریب مسکین، کھانے کو روٹی نہیں، وہ کہتے ہیں نا منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آنت نہیں، میں مسجد میں کیا لگا سکتی ہوں؟ کہا نہیں یاد کر، تو نے کچھ نہ کچھ مسجد میں حصہ لیا ہے۔ بادشاہ کو اس کی اپروچ ہو گئی۔ کہا بادشاہ سلامت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، میں کیا مسجد میں دے سکتی ہوں؟ اور آپ نے ویسے اعلان کیا ہوا تھا کہ کوئی مسجد میں حصہ نہیں ملائے گا، تو کس کی جرت ہے جو کچھ کرتا؟ نہیں یاد کر، ہے کچھ بات، تو نے کچھ کیا ضرور ہے۔ میں خالی بس اتنا سا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ اتنا سا کیا ہوا تھا بتا تو صحیح۔ ہوا یہ تھا کہ میں جا رہی تھی، شام کا وقت تھا، اور وہ جو آپ کا جو گدھا تھا جس پر آپ اینٹیں اور بجری لاد کر جو مسجد کی طرف جو گدھا لے کے جاتا تھا، مزدوری جو جس سے لی جاتی تھی، اس کو آپ نے باندھ کر کہیں رکھا ہوا تھا آپ کے لوگوں نے۔ تو میں وہاں سے گزری ہوئی تھی، تو وہ جو مسجد کی خدمت کے لیے جو گدھا فکس کیا گیا تھا، میں نے دیکھا کہ پانی کی بالٹی اس گدھے سے دور تھی۔
اور پیاس کے وجہ سے وہ گدھا منہ آگے کر رہا تھا اور بالٹی تک پہنچ نہیں رہی تھی. تو میرے ہاتھ میں جو ڈنڈی تھی میں نے اس سے سارے سے تھوڑی گدھے کے قریب کر دی تاکہ وہ پانی پی لے, تاکہ اس میں طاقت آ جائے. تو وہ مسجد کا کام کرتا تھا, تو میں نے گدھے پر رحم کیا, بھائی اتنا سا کام کیا. بولا یہی بات ہے. رہی بات ہے, اس نے اعلان کیا کہ میں بادشاہ, میرے ذہن میں تھا کہ میں اتنی بڑی مسجد بناؤں گا, میرا اتنا نام ہوگا, میری اتنی تعریف ہوگی, میری اتنی واہ واہ ہوگی. مگر میرا گمان ہے کہ آسمان سے فرشتے آتے تھے, میرے نام کو ہٹا دیتے تھے اور میرے نام کی جگہ پر اس عورت کا نام لگا دیتے تھے جس نے مسجد کی تعمیر کے کام میں مصروف گدھے کو پانی پلانے میں مدد کر دی. میں دکھاوے کا میری ساری کوشش دکھاوے کی نظر ہو گئی کہ میری واہ واہ ہوگی, لوگ میری واہ واہ کریں گے, بادشاہ سلامت کی خیر ہو, بادشاہ نے یہ کام کر دیا, اتنی بڑی مسجد بنا دی. مگر ایک کمزور خاتون جسے کوئی جانے نہیں, پہچانے نہیں, ڈھونڈو تو ملے نہیں, مگر اس کا یہ ایک عمل کہ اس نے ایک جاندار, ایک جانور پر رحم کیا, اور جانور وہ تھا جو مسجد کی خدمت کے لیے معمور فکس کیا گیا تھا. اللہ پاک کو اس خاتون کی یہ نیکی پسند آ گئی, اور گویا کہ میرا گمان ہے کہ اللہ پاک نے یہ مسجد اس کے نام پر گویا کہ منسوب کر دی ہو. تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے نام کی تختی ہٹا دی جائے اور اس خاتون کے نام کی تختی مسجد پہ لگا دی جائے. یہ اللہ پاک کی شان ہے, اس میں ہمیں بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے. دکھاوا, ریاکاری, واہ واہ کے لیے کام کرنا, نیکی کرنا, عبادت کرنا, یہ نہیں ٹھیک. پتہ نہیں کون کہیں کسی دنیا کے کونے پر بیٹھا نیکی کر رہا ہو, دعائیں کر رہا اور ہمارا کام ہو رہا. بعض اوقات ہماری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے, نہ جانے میری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی, میرا کام ہو گیا. اس جملے پہ غور کر لینا چاہیے, کیا یہ جملہ درست ہے یا یہ جملہ زیادہ مناسب آپ کو لگتا ہے کہ نہ جانے کس کی دعا کام آ گئی کہ میرا کام ہو گیا. کسی کی دعا کام آ جاتی, ماں کی دعا کام آ گئی, ابو کی دعا کام آ گئی, کسی اور کی دعا کام آ جاتی ہے, کسی کی نسبت کام آ جاتی ہے, کسی سے تعلق کام آ جاتا ہے, کہ ہمارے کام بن جاتے ہیں, ہم گناہ گاروں پر کرم ہو جاتا ہے. اب کوئی کام ہو گیا اس کو بھی ہم اپنی طرف ہی منسوب کر دیں کہ پتہ نہیں میری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی. ہم ایسی کون سی نیکی کر چکے ہوتے ہیں, ہم تو نیکی کر بھی لے تو ہمیں اخلاص ڈھونڈے بھی نہیں ملتا ہے نا. نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. میں امیر سنت کی ایک بات میں نے کئی جگہ پر کوٹ کی ہے, بیان کی ہے. امیر سنت ایک بات فرماتے ہیں کہ کوئی ایک تو ایسی نیکی ہو جو سوائے تمہارے اور تمہارے رب کے سوا کوئی نہ جانتا ہو. اور یہ ایک نیکی آپ نے ایک دن فرمایا کہ یہ ایک نیکی تو چوٹ کرنے کے لیے ہے کہ کم از کم کوئی ایک ہی نیکی ہو, حالانکہ یہ تو نیکیوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں امیر سنت نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے, جو اس کا مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو نیکی لوگوں کو پتہ چل گئی ہم اسے نیکی شمار ہی نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے, خلوص پیدا کرنا ہے کہ ہمارا عمل صرف اپنے رب کے لیے ہو, اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا کرے, ہمیں مخلص بنائے, ریاکاری کی تباہکاری سے بچائے. امیر سنت کتاب ہے نیکی کی دعوت, اس کے شروع کے پیجز میں آپ دیکھیں گے نا تو اخلاص کا بیان ہے, نیت کا بیان ہے, اور ریاکاری کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں. اور اخلاص کسے کہتے ہیں, نیت کا اخلاص اور ریاکاری کسے کہتے ہیں, سب وہاں لکھا ہوا ہے. اللہ کرے ہم اس کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کے لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے خارج ہوں گے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. دوبارہ جب داخل مسجد ہوں تو اثر نو نئے سرے سے نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا ساحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. افطار کا وقت آ گیا نیت نہیں کی تھی تو اب مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ ہے کہ صرف کھانے کے لیے جائے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے تو کر لیجئے ثواب کے لیے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے. یہ مناسب ہے کہ ثواب کی نیت کر کے پھر ذکر و درود کر لیجئے. کچھ یا تو چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 ہجری کے رمضان کریم کا 23واں روزہ. نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. براہ راست ٹیلی کاسٹ کی ترکیب ہے. اب سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض دکانوں والوں نے اپنی دکان پر اور جو پیکنگ وغیرہ کے شاپر ہوتے ہیں اس پر ایم لکھا ہوتا ہے جیسا کہ ایم یونس کلاتھ ہاؤس. تو اب انہوں نے ایم انگلش کی بجائے اردو میں لکھا ہوتا ہے اور ایم سے مراد محمد لیتے ہیں. تو کیا اردو میں ایم لکھ سکتے ہیں اور ایم وہ اردو میں لکھتے ہیں؟ اور اگر کسی نے انگلش میں ایم لکھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ناصب دین مخفف یہ مخفف کہلاتا ہے شارٹ فارم. محمد کا ایم لکھتے ہیں موہڈ لکھتے ہیں MOHD. اب یہ کہ ویسے گھنٹوں بک بک کرتے ہیں. لکھنے والے پورے پورے صفحے سیاہ کرتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں مضامین آرٹیکلز. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھنے کی نوبت آتی ہے تو ایم سے گزارا کرتے ہیں موہڈ لکھتے ہیں انگلش میں یا اردو میں بھی آپ نے بتایا کہ وہ ایم لکھتے ہیں. اچھا. اور جب درود پاک پڑھنے کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا جگہ خرچ ہوگی کتنی وہ انک لگے گی کتنی دیر لگے گی لیکن اس پہ سواد لگا دیتے وہ بھی آدھا جل جلالہ کی جگہ آدھا جیم لگا دیتے ہیں. رحمت اللہ علیہ لکھنے میں کیا دیر لگتی ہے. رضی اللہ عنہ را دوات مخفف شارٹ فارم اتنے ایجاد ہو گئے. تو سب سے بڑا جو نازک معاملہ ہے نا وہ سواد کا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھیں تو اس وقت
بھی درود شریف لکھنا چاہیے، اور بعض علماء کے نزدیک اس وقت لکھنا بھی واجب ہے، تو زبان سے پڑھ لیں تب بھی واجب ادا ہو جاتا ہے، یہ بھی قول ہے، اور لکھنے کا بھی قول ہے کہ لکھنا واجب ہے۔ اب یہ کہ درود شریف کی جگہ صرف سواد لکھ دینا تو فتاوی رضویہ میں بھی ہے، بہار شریعت میں بھی ہے کہ یہ حرام ہے، سواد لکھنا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جو سواد لکھتے ہیں یہ حرام ہے۔ اب حضور سواد آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا، یعنی اس طرح کی پوسٹ جو آتی ہے نا، میں تو ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس کو آگے بھیجوں، بات بہت اچھی لکھی ہوتی ہے، یا تو بھیجوں کسی کو تو بول دوں کہ بھائی سواد لکھا ہو، یہ غلط ہے، توجہ نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن ذہن ہے میرا کہ میں اس سواد کو آگے کیوں پڑھاؤں۔ میرے آقا پر اتنا بک بک کرنا ہے، اتنا لکھنا ہے، خالی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں ہی وہ قلم جو اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، انک اس کی جو پین کی جو نب ہے وہ مڑ جاتی ہے، یا اس میں انگلیاں شل ہو جاتی ہیں کمپوزنگ میں، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتا، حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے، خالی وہ ٹچ کرنا ہوتا ہے بٹن کو، تو سواد کی جگہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر ٹچ کر لیں تو بھی کام تو چل جائے گا۔ اسی طرح مجھے یہ بھی اگرچہ وہ جائز ہے، اب جو میں بتاؤں گا ضمناً یاد آ گیا کہ وہ جب ٹیسٹ میسج بھیجتے ہیں کسی کو بھی تو اس میں لفظ سلام لکھتے ہیں، پھر آگے مزید جائز ہے، لیکن اگر خالی بٹن ہی دبانا ہے نا، ٹچ کرنا ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ لیا جائے، سب سے افضل سلام کرنے میں یہ کر لیا جائے، لیکن نہیں کرتے، خالی سلام بس لکھا ہوتا ہے۔ ویسے زبان سے بولتے ہیں وہ بھی کیا، ہم جیسے سلام کریں گے نا تو اس میں بھی غلط سلط بھی وہ برکاتہ تک آ جاتے ہیں، وہ کاف کو قاف بولیں گے، را کو ساکن کر دیں گے، برکاتہ کر دیں گے، واو تو بڑے بڑے لوگ بعض شخصیات کو بھی حذف ہو جاتا ہے، سننے میں نہیں آتا۔ السلام علیکم برکاتہ یہ سمجھ میں آتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آخری واو میں نے بہت بار نوٹ کیا ہے کہ پتہ نہیں حذف کیوں ہو جاتا ہے، یا اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا میری، یہ واو بھی سنت ہے بولنا، یہ حدیث کا سلام ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں کہوں کہ 99% لوگ صحیح سلام اور سلام کا جواب نہیں کرتے تو شاید میں درست ہوں اپنی جگہ پر، میں اتنا نوٹ کیا ہے، اتنا سکھانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی نہیں سیکھتے۔ یعنی میرے سامنے ابھی اس میں آئیں گے نا سوالات، تکلف کے ساتھ بیچارے مر کھپ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک تعداد غلط کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا۔ ابھی میرے آپ نے دیکھا نا کسی نے کپڑے سیٹ کیے، کیمرے دنیا میں جا رہے ہیں، ویسے اب نہیں پڑھے ہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے کہ نفسیات یہ اثر ہے، کپڑے سیٹ کرو بھائی، اشارہ ملتا ہے مجھے کیمرہ مین کی طرف سے، اس کو بھیجیں گے، اس کا امامہ سیٹ کرو، یہ کہ وہ ابھی اٹھا کے جنت میں رکھ دیں گے، جو مجھے دیکھتے ہیں نا میرا حسن دیکھ کر متاثر ہو جائیں گے کہ بڑا یار، حالانکہ میرے پاس حسن سے کوئی چیز نہیں ہے، میری اگر کوئی کھال چمکتی ہے نا، اسکن پہ نہیں بول چکا ہوں میں، تو یہ بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اب قریب سے دیکھو گے تو بولے گا یہ اور یہ اسکرین دونوں میں فرق ہے، تو یہ کمال ہے، ٹیکنالوجی ہے کہ وہ کوئلے کو بھی وہ نورانی بنا دے گا چمکا کر۔ خیر اللہ کرے کہ میرا چہرہ چمکے قیامت کے دن، ایسا چمکے کہ بس شیطان سر پیٹ لگے، اس پر میری محنت وصول نہیں ہوئی تو گیا جنت میں آقا کے پیچھے پیچھے، کیونکہ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اب یہاں دنیا میں بھلے سفید چمڑی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ نورانی چہرہ ہے، لیکن وہ تو بے ادب آدمی تھا، کبھی نبی کی بے ادبی کرتا تھا، کبھی صحابہ کرام کو معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بناتا، کبھی اولیاء کرام کے بارے میں بک بک کرتا تھا، چمڑی سفید تھی، اس کے لوگ سمجھتے تھے بڑا نورانی چہرہ ہے، اور اس کا چہرہ اگر توبہ سے پہلے مر گیا گستاخیاں کر کے تو کیا بعید کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو، کالا ہو۔ وہ آیت پڑھو نا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا سفید چہرے والوں میں شمار ہو،
روشن چہرے والوں میں شمار ہو. قیامت کے دن کی روشنی ہی ویلڈ ہے. یہاں کی تو سفید چمڑی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے کہ بڑا نورانی چہرہ ہے. تو حقیقت تو دل کے نور کی بات ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جو کھال مبارک تھی ہے نا، اس پر دنیا کے سارے خوبصورت چہرے قربان. ان کا دل نورانی، ان کا چہرہ بھی نورانی تھا. یعنی کہ کئی ایسے مطلب سیاہ بظاہر اس کی چمڑی ہوتی ہے لیکن اس کے چہرے پر عبادت کا نور ہوتا ہے. ہم نظر نہیں رکھتے وہ جو ہم شناخت کر سکیں. تو اللہ پاک کی جس پر رحمت ہو جائے. تو خیر وہ تو ضمناً بات نکلی. تو وہ سلام لفظ لکھنے پر آگے چلے تھے ہم. سواد نہ لکھا جائے، پھر ریزواد راہ ریح راہ، تو یہ جیم یہ بھی نہ لکھے جائے، پورے لکھے جائیں. لیکن حرام کا جو فتویٰ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سواد لکھنے پر ہے. ریزواد ریح پر حرام کا فتویٰ، ناجائز کا فتویٰ تو پڑھا نہیں ہے، میرے یاد نہیں ہے نا. تو لیکن نہ لکھا جائے ہے کہ وہ بھی منع ہے، محرومی ہے، پورا ہی لکھا جائے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ باقی صفحے کے صفحے سیاہ کر دیں گے، پورے مضمون جن کی کتاب لکھیں گے لیکن اس میں لکھا سواد ہوگا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھا بہار شریف میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے. وہ پہلے جو بہار شریف چھپی ہوئی ہے دوسرے مطابع کی پریسوں کی، تو اس میں بھی سواد میں نے دیکھے. تو یہ صاحب کتاب کی غلطی نہیں ہوتی، یہ کاتب کی غلطی ہوتی ہے. کاتب کو پتہ نہیں ہوتا، کاتب نے سواد لکھ دیا ہو اور اس کی مطلب پھر دوسروں کو، ایک فرد کتاب لکھتا ہے تو بعض اوقات دوسرے اس کی چیکنگ کرتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں وغیرہ، تدوین بھی کرتے ہوتے ہیں. بعض اوقات مل جل کر ہی کتاب تیار ہوتی ہے. تو کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ سواد آ جاتا ہوگا کہ صدر الشریعہ تو لکھ ہی نہیں سکتے. وہ تو مطلب خود انہوں نے مسئلہ بھی لکھا اور بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. تو یوں اگر کسی کی کتاب میں ہم دیکھیں تو صاحب کتاب پر بدگمانی نہ کریں کہ انہوں نے لکھا ہے سواد. ان کا قصور نہیں ہوتا. بعض اوقات علماء کو تو پتہ ہوتے ہیں یہ مسائل، عوام کاتب عوام ہوتے ہیں. اب تو کاتب کا دور چلا گیا تو کمپوزنگ تو یہ بھی عوامی ہوتے ہیں، کمپوزر بھی عموماً علماء نہیں ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اب تک لکھا ہے توبہ بھی کر لیں، اور جہاں جہاں لکھا ہے وہاں تصحیح بھی کر لیں. صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھ لیں. آپ کی اپنی ذاتی کتاب ہے، ٹائم نکالیں تھوڑا ممکن ہو تو، مگر لکھیں تو درست لکھیں. ہم جلدی میں لکھتے بھی غلط ہیں. اب بولتے ہی غلط ہے تو لکھنا تو پھر اور مشکل کام ہے، نہیں لکھتے صحیح. اب مجھے ڈائریوں کی ڈائریاں بھرتے ہیں یا بھرتی ہیں صاحب نے، لکھ کے ہی بھیجتی ہیں تحفے میں. اب ذرا میں کیا کروں اس کو. بعض اوقات تو لکھا بھی غلط سلط ہوتا ہے. پہلے تو بہت فریم میں اور کیا کیا مجھے آتے تھے، وہ اپنے تو لکھیں کڑھائی کریں، غلطیاں. کیا کروں، کسی کو دوں بھی کیسے، اس کو ٹھنڈا کروں تو بھی کس سے ٹھنڈا کروں یار. نہ خرچہ کیا اس میں، اتنی محنت کی ہے. تو یوں مطلب سب کو آتا نہیں ہے سر، نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، کھانا آتا ہے بس. یوں سمجھ. اچھا صحیح بات ہے، کھانا بھی نہیں آتا، بغیر چبائے نگلتے ہیں اور پھر بیمار پڑتے ہیں بیچارے. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. پھر ایزی لیں گے تو نہیں ہوگا، سیریس لیں گے. مجھے صحیح لکھنا ہے، ان کو دکھا دیں، ان کو دکھا دیں، کوئی عالم صاحب کو دکھا دیں کہ یہ صحیح لکھا ہے کہ نہیں. ایک بار لکھ کر بتا دیں، پھر اسی طرح لکھے. اگر وہ اوکے کر بھی دیں تو پھر جلدی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اب ڈائریاں، اور مجھے اگر سن رہی ہیں مجھے نہ بھیجا کر. میں نے کرنا کیا اس کو سوائے ٹھنڈا کرنے کے، کیا کروں. اب اس میں بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں. میں کسی کو دوں بھی کیسے، پھر عورت کا نام لکھا ہوتا ہے. اب میں کسی مرد کو دوں کیسے، کسی عورت اسلامی بہن کو بھی ہمت نہیں ہوتی دینے کی کہ وہ سمجھ جائے. اس مجھے بھیجنے کے بجائے اپنے پاس ہی نشانی رکھی جائے. ایک بار کسی ملک میں گیا تو مقامی زبان میں پوری فیضان سنت، پرانی بات کے پرانی فیضان سنت تھی، وہ کسی نے اپنے مقامی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے کسی اسلامی بہن نے مجھے بھجوا دی. فیضان سنت، ہاں اتنی بڑی قلم سے لکھ کے. اب میں نے صاحب بھائیوں کے حوالے کیا جو اس زبان کو جانتے تھے. یار اس میں اگر یہ کچھ ہے ترکیب چھپنے کی تو یار کرو.
اب میرے کو تو وہ زبان آتی نہیں تھی، انہوں نے پھر مجھے بتایا بعد میں جب دیکھ بھال گئے، بولا اس کی تصحیح کرنے بیٹھیں گے نا، اتنی غلطیاں ہیں اس میں، اس کو صحیح کرنے بیٹھیں گے نا، اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم لوگ خود اپنے طور پہ ترجمہ اس کا صحیح کر لیں گے اور ٹائم کی بچت ہوگی. اتنی اس میں غلطیاں تھیں. یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں آتا، السلام علیکم نہیں لکھتے صحیح، السلام علیکم کو اسلام سے شروع کریں گے، الف کے بعد سین سیدھا، یہ تو اسلام ہو جاتا ہے، السلام تو نہیں ہوتا، لام آئے گا، الف آئے گا، جو بھی اس کی ترکیب ہے. اچھا اسلام، پھر کریں گے واو و علیکم، یہ لکھتے ہیں اسلام و علیکم. نہ سلام کرنا آتا ہے نہ سلام لکھنا آتا ہے، تو ہم پڑھے لکھے ہوں گے بھائی اپنے زوم فاسد میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زوم فاسد میں نے اپنے غلط سوچ کے مطابق، غلط خیال کے مطابق آپ پڑھے لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے دنیاوی طور پہ ہوں گے، لیکن السلام علیکم تو لکھنا نہیں آتا، بہت سو کا نہیں آتا، نہ بولنا آتا ہے. تو پھر بھی آپ پڑھے لکھے ہوں گے، یہی میں کہہ سکتا ہوں. نہیں ہوں گے تو پھر ناراض ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا ہے کہ ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ ان کا گھر چھوٹا سا گھر ہے، 2 سے 3 مرلے کا گھر ہے، آیا وہ اپنے سارے گھر کی نیت کر دیں مسجد بیت کی اور اعتکاف کر دیں تو کیا اس طرح ان کا اعتکاف ہو جائے گا؟ اور اگر اس طرح ان کا اعتکاف نہیں ہوتا اور انہوں نے یہ نیت کر لی ہو تو اس کا کوئی ان کو کفارہ دینا پڑے گا؟ اب اس طرح ان کا اعتکاف ہوا بھی یا نہیں ہوا، اس بارے میں کوئی آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. اگر پورے کمرے کا، پورے حال کا، 2 کمرے کا، 3 کمرے کا، اس پہ بھی اگر کوئی مسجد بیت کی نیت کرتے ہیں تو ہو تو جاتی ہے، نیت کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ لیکن پھر مسجد کا ادب کرنا مستحب ہوگا اور وہ ادب ہو نہیں سکے گا. تاہم یہ کہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ مسجد بیت ہو گئی، اعتکاف بھی درست ہے، کوئی کفارے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن واش روم ہے، کچن ہے، غالباً کچن بھی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کی نیت کی جائے مسجد بیت کا حصہ بنے. واش روم تو نہیں بنتا حصہ. اب تو کوئی انچی فٹ تو لکھا ہوا نہیں ہے گھر کی مسجد کو کہ یہ مسجد بیت ہے، گھریلو مسجد ہے، تو یہ نیت ویلڈ تو ہے. اب بھاڑے کی جگہ ہے، اس میں اگر کوئی وقف مسجد کی کرتا ہے تب بھی نہیں ہوگی. تو اس بھاڑے کی جگہ پہ، یعنی بھاڑا ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، کرائے کی جگہ، کرائے کی جگہ میں بھی نیت ہو سکتی ہے. جہاں نوکری کرتا ہے اس آفس میں بھی نیت ہو سکتی ہے. یہ مکان اگر یہ آنر ہے بھی، آنر عام طور پہ ہوتی بھی نہیں ہے، بچوں کے ابو ہوتے ہوں گے، تو بہرحال اگر آنر بھی اور اس نے نیت مسجد بیت کی تو مسجد کیسے ہو جائے گی؟ مکان مسجد بیت تو ہو جائے گی. تو کتنا آدھا ہوتا ہے. مطلب جو لکھا ہوا ہے رسالہ تو پر ہے نا، تو اس میں تو اب کوئی جگہ کی سائز تو نہیں لکھی ہوئی، پورا کمرہ، پورا ہال، تو 2 کمرے کیا مسجد بیت نہیں ہو سکتے، 3 کمرے نہیں ہو سکتے. یہ معلومات کر لیں، معلومات کر کے پھر کل جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اب بھی اس جواب کو ناکافی سمجھے، اس کو سمجھو یہ جواب ابھی جواب نہیں ہے، کل مفتی صاحب جو جواب دیں گے انشاءاللہ تحقیق کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں سنا تھا ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں ٹائپ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرنا چاہیے. تو ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ السلام علیکم سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، آگے جتنا بڑھائیں گے تو 20-30 نیکیاں ملتی ہیں. تو کیا لکھنے سے بھی، ٹائپ کرنے سے بھی نیکیاں ملیں گی یا نہیں؟ برائے کرم جو آپ ہدایت فرما دیں. السلام لکھنا، اب اس میں وہ سلام لکھنے پر کیا وہی مطلب ہے کہ وہ نا قلم اور زبان تو القلم و احد اللسانین، تو قلم بھی ہے زبان ہی، تو اس سے بھی، مگر ہر جگہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو، تو یہاں پڑھا نہیں کچھ کہ لکھنے کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اب اللہ
قریب ہے زیادہ ہی دے دے ثواب، لیکن پتہ نہ ہو تو وہ آئیڈیا سے کیا بولے. لیکن یہ کہ لکھتے آ رہے ہیں علماء کرام بھی اپنے مبارک قلم سے سلام. تو یہ کہ السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ تو یہ 10 نیکیاں اور بڑی 20 ہو گئی، وبرکاتہ یہ 30 نیکیاں ہوں گی. لیکن اب درست بولے بھی تو درست بول نہیں پاتے، تو اب یہ کہ نیکیاں تو درست بولنے پر ملیں گی، انڈرسٹوڈ ہے، تو معنی ہی خراب ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اب وعلیکم السلام عین پر زبر ہے، تو اب یہ ہمارے یہاں وائل بولتے ہیں، وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو وائل تو پہاڑی بکرے کو بولتے ہیں. اگر عین پر جزم لگ جائے نا وائل، تو یہ پہاڑی بکرا. پہاڑی بکرا ہمارے ملک کا قومی جانور ہے، مار خور جس کو بولتے ہیں، تو وائل. مگر یہاں ہے وعلیکم السلام. اب یہ سارا پریکٹس کر رہا ہوں تو سلام کورس کرنا چاہیے یار. ٹائم نہیں دیتے، نماز کورس کے لیے ٹائم نہیں دیتے، سلام کورس کے لیے تو بولے ہم کو آتا ہے سلام کرنا. خوش فہمی تو سب کو ہی ہوتی ہوگی کہ مجھے تو آتا ہے. وہ تو کوئی جاننے والا ہوگا تو وہ بتائے گا کہ آتا ہے تو کتنا آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام عمر اصغر ہے، مظفر آباد سے حاضر ہوا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سنت اعتکاف کے اندر اگر بندہ گھر والوں سے بات کرنا چاہے تو اس میں کن احتیاطوں کو مد نظر رکھے گا؟ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر. اللہم آمین وإیاکم. احتیاطیں تو زندگی بھر رکھنی ہوتی ہے، زبان کی احتیاطیں. تو اس لیے وہ گھر والوں سے بھی بات کرے گا تو شاید مسجد سے کرے گا. اس میں تو یہی ہے کہ اگر واٹس ایپ سسٹم دونوں طرف ہے تو تحریری گفتگو کرے. تحریری گفتگو میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ کم سے کام چلاتا ہے، دیر بہت لگتی ہے نا، بولتا چلا جو بولتا تو بولتا چلا جاتا ہے. تو لکھ کر قفل مدینہ میں ہمارے یہاں بھی ترغیب ہوتی ہے، لکھ کر تو لکھا زیادہ جاتا نہیں ہے، ٹائم بہت لگ جاتا ہے. تو لکھ کر گفتگو کرے اگر وہ ممکن ہے اور وہ بھی لکھنا جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو. بولیں گے تو پھر زور سے بولیں گے، اعتکاف میں کوئی سویا ہوگا کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، ہم اگر اس طرح بول دیں کہ ہاں بھائی بات کرو تو یہ ادھر بیٹھا ہوگا ادھر بیٹھا ہوگا ادھر بیٹھا ہوگا، تو یہ تو بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا. اس لیے بات کرنا اگرچہ جائز ہو لیکن بچنا سمجھ میں آتا ہے جبکہ کوئی جائز بات کرے. بات اب ہر طرح کی ہوتی ہے، جائز بھی ہوتی ہے ناجائز بھی ہوتی ہے، جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے. پھر بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی سامنے سے بات آتی ہے ہاں 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 کر کے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، اکیلے اکیلے ہنس رہے ہوتے ہیں. کوئی دیکھے تو سمجھے نا اکیلے ہنس رہا، لیکن اب ذہن بن گیا کہ لوگ یہ پکڑ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ لکھ کر کام چلائے اور جائز گفتگو کرے. صلو علی اللہ. صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا پر کچھ سوالات ہیں. یہ سہیل احمد ہیں، کہتے ہیں کیا مسجد کے چندے سے ختم قرآن پر مٹھائی یا لنگر کر سکتے ہیں، یا ختم قرآن کے لیے جو چندہ کیا گیا ہے اسے مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں؟ 27ویں رمضان کی بات شاید ہو رہی ہے. ختم قرآن رمضان میں 27واں زیادہ تر ہوتا ہے. ہاں. اب جیسا جہاں کا عرف، اگر عرف عادت معمول ہمیشہ سے چلا رہا ہے برسوں سے تو وہ کہ چندہ دینے والے کو اصل پتہ چندہ دینے والوں کو ہونا چاہیے. عرف ہوتا ہے نا کیا بھائی یہاں 12ویں شریف میں سجاتے بھی ہیں، 11ویں شریف کو بھی سجاتے ہیں، تو ان پیسوں سے افطار بھی کرواتے ہیں، تو ان پیسوں سے حافظ صاحب کی خدمت بھی کی جا رہی ہوتی ہے وغیرہ. تو یہ عرف کے مطابق ہی ہو. لیکن حافظ صاحب کی خدمت یہ بڑا مطلب مسئلہ ہے تھوڑا. اگر اس کو اجرت کے طور پر نیت نہیں کی جاتی میں اجرت، بلکہ بس وہ کہ پتہ ہے کہ دینا ہے. حافظ صاحب ہم طے نہیں کرتے، وہ بھی ہم طے نہیں کرتے، طے کیے بغیر اجرت ہوتی ہے. انڈرسٹوڈ ہو کہ یہ دینا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ مجھے دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو یہ آئندہ آئے گا نہیں. تو یہ مطلب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، دینا ہی ہوتا ہے. تو یہ اجرت ہو گئی حافظ صاحب کو جو دی، تو یہ ناجائز ہے. قرآن کریم پڑھنے کی
तरावी में या वैसे भी तिलावत कुरान पढ़ने की, नात शरीफ पढ़ने की उजरत जो है ये नाजायज़ है। तो अब इसमें जायज़ होने की सूरत भी है कि हाफिज साहब से ये तय कर लिया जाए कि आप हमारे यहाँ रमज़ान में 27 दिन तक 27वीं वजह से ख़त्म करना या पूरा महीना आप रोज़ाना रात को इतने बजे से इतने बजे तक हमारे आप अजीर हैं, हमारे कमेटी के मुलाजिम हैं, आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपने तय करना है कि इतनी देर में। असल तो ये हीला है, पता दोनों को है कि क्या करना है, लेकिन ये कि ये तय कर ले। तो अब जो तय कर लिया कि भाई हाँ इतने वक्त की इतनी उजरत, ये वक्त की उजरत होगी, टाइम की। अब उसको बोल देगा हाफिज साहब इस दौरान आप जरा तरावी पढ़ा दिया करें, तो अब ये जायज़ हो जाएगा। और इसी तरह नात ख्वान से भी इस तरह की उजरत हो सकती है कि 1 घंटा या इतने बजे से इतने बजे तक आप हमको टाइम दे दें, तो वो होगी टाइम की उजरत। तो वो आ जाएंगे नात ख्वान, फिर वो उस दौरान आपने बोलना है कि नात शरीफ पढ़ो, या बात करके आप आना इस दौरान, आप इस 1 घंटे तक हमको नाते सुनाना। तो ये उजरत यूं हीले के जरिए, ये शरई हीले, बाद लोग इसको समझ में नहीं आता तो ये बातें बनाते हैं, वो क्या इल्म नहीं होता ना। हालांकि फ़ुक़हा किराम ने जो उलमा जिन्होंने हमको नमाजों के तरीके हदीसों से निकाल के सिखाए, उन्हीं ने ये बयान किया। किताबुल हियल, ये फ़िक़्ह की किताबों में मिलेगा आपको, हीलों का बाब चैप्टर। तो ये किताबुल हियल, इसमें कई हीले लिखे होते हैं, कुरान से साबित है हीला। हज़रत हाजिरा के उसका मतलब कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत नहीं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत हज़रत रहमत नाम था आपकी ज़ौजा मोहतरमा का, तो उन्होंने एक बार ताख़ीर कर दी, खिदमत बहुत करती थी, वो लेट कर दिया, तो आपने फरमा दिया कि मैं तो ये 100 कोड़े मारूंगा, 100 हंटर मारूंगा, 100 कोड़े। अब बाद में कसम खा ली कि 100 कोड़े मारूंगा। अब बाद में इनको यूं हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बड़ी खिदमत करती है, अब क्या हो, कसम खा ली थी, 100 कोड़े मारूं कैसे इसको, खिदमतगार औरत को, और ये तो अल्लाह के नबी थे, गलत काम कर भी नहीं सकते। तो फिर ये कि अल्लाह पाक ने इनको इरशाद फरमाया कि तुम 100 तिनकों की झाड़ू लो, तीलियों की झाड़ू थी ना, 100 तीलियों की झाड़ू इसको मार दो एक बार, तो ये 100 कोड़े का ये हीला। इससे उलमा ने हीले बताए कि ये अल्लाह पाक ने तरीके सिखाए। तो जहाँ जहाँ मुमकिन है ये उलमा जहाँ फरमाए हीला वहाँ करना, अपने तौर पे नहीं करना, नहीं तो शैतान वो बहुत कुछ कर डालेगा आपके जरिए, गुनाह करवा देगा। यूं मतलब ये कुरान में इसका तज़किरा, लेकिन ये लोगों को चूँकि पता नहीं होता इसलिए मुखालफत करते हैं बाज़ औक़ात, जहालती बोलूँ, ये लफ्ज़ थोड़ा हैवी इसलिए कम बोलता हूँ, मालूमात की कमी में ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, या इल्म ना होने की वजह से लोग ऐसा करते, ऐसा ना करें। तो इसमें शरीयत में इसकी असल मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वो बोल दिया ना कि वो उर्फ, मतलब जो मस्जिद का चंदा है वो इसमें, और जो इन्होंने लिया ही इस काम के लिए था कि हम ख़त्म कुरान पर इसमें मिठाई बांटेंगे, तो क्या वो पैसा मस्जिद में खर्च हो सकता है? वो नहीं, वो नहीं होगा, वो तो समय ख़त्म कुरान के नाम पर होता है। अब उसमें बास चीज़ें जायज़ होती हैं, बास चीज़ें नाजायज़ उसमें इस्तेमाल, जैसे बता दिया मेरे सुना। वो हीला और ये, तो ये जो उस वक्त के मामूलात हैं उसके एतबार से ही खर्च होगा उसका। ये जो अगर चंदा जिस मद में किया ना, जिस उन्वान पर कि भाई इस काम के लिए, जैसे कि चंदा किया मदरसे के लिए, तो अब ये मदरसे के लिए तो मदरसे में ही यूज़ होगा, मस्जिद में नहीं दे सकते इसको, इस चंदे को मस्जिद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मस्जिद के नाम पर चंदा लिया कि मुझे मस्जिद बनानी है, फिर बोलो मैं जामियातुल मदीना की इमारत भी इसी पैसों से बना लूँ, मदरसतुल मदीना की इमारत बना लूँ, तो ये नहीं हो सकता। ये इस्लामी भाई भी इसको जहन में रखें, इनकी बाकायदा इसमें भी तरबियती कोर्स वगैरह हैं, सिखाए जाते हैं इनको, है ना कोर्स। तो ये सीखे बगैर चंदा भी मुश्किल होता है। अब मस्जिद कर रहे होते हैं, हालांकि इसमें सब बनता है,
इमारतें बनती है, अगर मरकज़ बने मदनी मरकज़ तो उसमें तो मकातिब भी बनते हैं, ऑफिस ये भी बनते हैं। तो अगर सिर्फ मस्जिद के लिए चंदा किया तो फिर इन पैसों से और कुछ नहीं बन सकता, ओनली मस्जिद बन सकेगी और आप गुनाहगार होते रहेंगे कि उसका मिसयूज हो गया कि इससे मदरसा बना दिया। ये नाजुक मामला है और ज़ाहिर हर चीज़ सीखने से आती है। धंधे के पूरा कोर्स होता है दावत इस्लामी में और बाकायदा हमारे अरकान शूरा और ज़िम्मेदारान इस पर पूरे बयान करते हैं। इसकी पूरी वीडियोस मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं चंदे के बारे में, शरई अहकाम के ताल्लुक से, तो चंदे की एहतियातें मौजूद हैं। तो ये इस्लामी भाइयों को बताया भी जाता है, तरकीब भी दी जाती है और बाकायदा जमा करके भी तरकीब की जाती है। लेकिन ये कि सीरियस लेंगे तो बचने की सूरत अल्लाह ने चाहा तो बनेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शान गौसे पाक बहजतुल असरार शरीफ में है कि कुतुब शहीद सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो हैं कि शरीयत का समंदर इनके दाएं हाथ में है और हकीकत का समंदर इनके बाएं हाथ में, जिसमें से चाहें पानी लें। हमारे इस वक्त में सैयद अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का कोई सानी नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनाते हैं। जी हाँ, जो अमीर अहले सुन्नत से मुरीद हो जाता है वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाता है। इस्लामी बहनें शौहर या वालिद की इजाज़त के बगैर भी बैत कर सकती हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर आपने नाबालिग बच्चों के नाम, उम्र वगैरह भेज दीजिए। इन्हें भी अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। और जो पहले से किसी पीर कामिल के मुरीद हैं, बैत बरकत हासिल कर लें यानी तालिब हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत कहें मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहें तालिब होता हूँ मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज करता हूँ कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें मुरीद होना चाहते हैं उन्हें अपने मुरीदों में शामिल कर लें। सल्लु अलल हबीब। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का। ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुआ इफ्तार। सल्लु अलल हबीब। सर है खम हाथ मेरा उठा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। फजल की रहम की इल्तिजा है। फजल की रहम की इल्तिजा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है।
نہایت گناہگار و غافل عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہو نہایت گناہگار و غافل میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھے میری دعا ہے فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر خطا کر فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر خطا کر واسطہ پنجتن پاک کا ہے مولانا ستا پنجتن پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے سبب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلم منی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان عطا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا 23واں روزہ آ گیا، وہ بھی اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، چند منٹ رہ گئے۔ اے اللہ پاک یہ جہنم سے آزادیوں کا عشرہ ہے، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ نعرے دوزخ سے مجھ کو امان دے، مغفرت کر کے باغ جنا دے، کر دے رحمت میری التجا ہے مولا، کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ یا اللہ پاک برے خاتمے سے بچا، الہ العالمین بری موت سے بچا، ہر وقت ایمان ہمارے ساتھ رہے، ایک لمحے کے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ اے اللہ پاک دنیا سے ہم ایمان ہی پر رخصت ہوں، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے ہماری رخصتی ہو۔ اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر۔ اے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ اے اللہ پاک جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے، ہمارے ماں باپ کا مقدر کر دے، ہمارے بال بچوں کا مقدر کر دے۔ اے اللہ پاک ہر دعوت اسلامی والا اور والی بے حساب بخشے جائیں اور سب جنت الفردوس میں تیرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی بن جائیں۔ اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب۔ اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اے اللہ پاک ہمیں بھی معافی سے نواز دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہماری لغزشیں معاف فرما دے، ہمارے جرم معاف کر دے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما، اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ پاک جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، الہ العالمین جو پریشان حال ہیں خوشحال ہو جائیں، یا اللہ پاک جو دکھی ہیں سکھی ہو جائیں، اے اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے،
الہ العالمین گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں، ساس بہو کی لڑائی ہو تو یہ بھی ختم ہو جائے، میاں بیوی کی ناراضیاں ہوں تو یہ بھی ختم ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہمیں امن و آشتی عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں، اے اللہ پاک ہماری مشکلیں آسان ہوں، یا اللہ پاک جن کو ٹینشن ہے ٹینشن دور ہو جائے، جن کے پیچھے دشمن لگا ہے اے اللہ پاک اس مصیبت سے بھی اس کو نجات عطا فرما، یا اللہ پاک جن کو مکان کی تکلیف ہے اچھا مکان آنرشپ والا مل جائے، اے اللہ پاک جن کو پانی کی تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے، بجلی کی تکلیف بھی دور ہو جائے، اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے وطن عزیز کو خوشحال کر دے، اے اللہ پاک اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، دنیا اسلام پر فضل و کرم فرما، اے اللہ پاک جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ پائے وہ بھی دے دے، تو جانتا ہے میرے مدعا کی عرض، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارہ، مجھے رہائی کا پرواہ نہ ہو عطا یا رب، مجھے رہائی کا پرواہ نہ ہو عطا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم لک الحمد وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان عطا ہوا، 23 روزے پورے ہو گئے، اے اللہ پاک روزانہ افطار کے بعد 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اے اللہ پاک ہم بھی تو سائل ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، اے اللہ پاک جنہیں جہنم سے آزادی ملی ان کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، مولا کریم ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، معافی سے نواز دے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، الہ العالمین نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ اہل بیت و اولیاء کرام بنا دے، یا اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے، سب پر رحم کر دے، سب کو صحت کی خیرات دے دے، یا اللہ پاک سب کو شفا دے دے، الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا کر دے، یا اللہ پاک جو مقروض ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں ان کو بھی قرضے سے خلاصی عطا فرما، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کو ان کے حقوق عطا کر دے، حقوق ان کے عطا ہو جائیں، مل جائیں، اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد کی خیرات دے دے، عافیت کے ساتھ نیک بچہ مل جائے، نیک بچی مل جائے، جو طلب کرتے ہیں ان کو عطا کر دے، ان کے حق میں جو بہتر ہو دے دے، الہ العالمین ہم سب کو اپنا مقبول بندہ بنا دے، نیک بندہ بنا لے، یہ افراتفری کا دور ختم ہو، ایک دوسرے کی جو ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، خواہ مخواہ چھینا جھپکی اور لوٹ مار مچا رکھی ہے، ان سب کو ہدایت دے دے، اے اللہ پاک سب
نیک نمازی پرہیزگار بن جائیں، مسجد آباد ہو جائیں، بچہ بچہ ہمارا نمازی بن جائے، جو روزے نہیں رکھتے ان کو روزوں کی توفیق دے، جو سوشل میڈیا کے پیچھے خوار ہیں اور گناہ بھرے کلپس دیکھتے ہیں، فضول کلپس دیکھتے ہیں، ان کو بھی بچا لے، سب کو تیری عبادت کی توفیق مل جائے، آمین بجائے خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ